نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، انسان صرف اس ظاہری جثے کا نام نہیں ہے. اگر صرف اس ظاہری جسم کو انسان کہا جائے تو پھر موت کے بعد لوگ اپنے میت کے پیچھے روتے ہیں، حالانکہ ظاہری جسم سے تو کچھ بھی کم نہیں ہوا. ہاتھ بھی وہی ہے، کان بھی وہی ہے، سر پاؤں سب کچھ ہے، تو ظاہراً کچھ بھی کم نہیں ہوا، پورا انسان ہے. اور پھر بھی لوگ روتے ہیں کہ ہمارا یہ بندہ گیا، انسان چلا گیا. اسی طرح کبھی کوئی خوشی کے خبر ملنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری بدن کو دیکھا جائے تو خوشی کی کوئی اثرات نہیں. ہاتھ دو ہے تو دو ہے، تین تو نہیں ہو گئے. آنکھیں وہی دو ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح خوشی کی خبر پانے سے پہلے تھا، تو اب بھی ایسا ہی ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بندہ بہت خوش ہے. غم کے خبر پانے کے بعد انسان کو غمزدہ کہا جاتا ہے، تو ظاہری انسان تو بالکل برابر ہے، اس سے کچھ اعضاء کچھ بھی کم نہیں ہوئی. ایسے مختلف احوال جو یہ خبر دیتا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر کچھ ہے، حقیقت میں وہ انسان ہے. اور یہ ظاہری ہاتھ پاؤں اس کے لیے ایسا ہے جیسے لباس ہوتا ہے، یہ ایک لباس کے طرح ہے. وہ اندر کی چیز جب چلا جائے، اسے آپ روح کہے یا جو بھی نام دے، وہ جب چلا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا. اسی سے آپ تعبیر میں سے کرے کہ میں ہوں، انا ہے، روح ہے، کوئی بھی تعبیر کرے، تو حقیقت میں اس کے اصلاح سے انسان کے اصلاح ممکن ہے. اور اس کے اندر بگاڑ آنے سے ظاہری انسان میں بھی بگاڑ نظر آئے گا. اس کے اصلاح کرنے سے انسان کبھی اتنا آگے نکلتا ہے کہ ملائک سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور اس میں بگاڑ آنے کے بعد انسان اتنا گرتا ہے کہ پھر جانوروں میں بھی اس کا کوئی مثال نہیں ملتا. ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل. تو وہی الہی، اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنے بندوں کے طرف، جو قرآن کریم ہے، تمام کتب الہی، یہ حقیقت میں اس کیفیت اور اس اندر کے طاقت کے اصلاح کے لیے ہے. اور انبیاء کرام بھی یہی سمجھاتے رہے کہ وہ اندر کی کیفیت، دل، روح،
اس کے اصلاح سے انسان بن جاتا ہے، اور اس کے اصلاح کے بغیر انسان اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں۔ اصلاح تو بات کی بات ہے، وہ اپنے مقام اور اپنے مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں کیوں آیا، کہاں سے آیا، مجھے کہاں جانا ہے۔ انہیں ظاہری بدن کو پھر ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس کیفیت کے اصلاح کے لیے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے احکامات ہے، وحی الہی ہے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم کتب علیکم الصیام ہے۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض ہے۔ اور روزے کیوں فرض ہے؟ تاکہ تم حقیقت میں متقین بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یعنی تمہارے روح تقوی، خوف، گھبراہٹ، احترام، یہ سب کچھ روح کے صفات ہے۔ تو تمہارے روح کے اصلاح ہو، اس طاقت کے اصلاح ہو جس کے اصلاح سے انسان بن جاتا ہے، اور اس کے لیے روزہ ہے۔ اس لیے کہ روزہ میں بدن کو جو چیزیں تقویت دیتی ہے تو ان سے دوری کا حکم ہے، کھانے پینے سے دوری کا حکم ہے۔ تو روزہ میں یہ تین چیزیں ہیں کہ صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر مغرب تک تو نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں ثواب کی نیت سے ہو تو روزہ بنتا ہے۔ اگر ثواب کا ارادہ نہیں ہے تو پھر کتنے مریض ہیں جو کھا پی نہیں سکتے، بلکہ ڈاکٹر بھی پابندی لگا لیتے ہیں 24 گھنٹے کچھ نہیں کھلانا ہے، اس کا آپریشن ہے یا یہ ہونا ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جاتا۔ روزہ تب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس خاص وقت میں صبح سے لے کر شام تک اگر اس میں کوئی 5 منٹ بھی گڑبڑ کرے، یعنی صبح اذان کے بعد بس 5 منٹ تک کھائے تو پھر بھی روزہ نہیں۔ کوئی مغرب میں بھی 5 منٹ جلدی کرے اور غروب سے 5-10 منٹ پہلے کچھ کھا پی لے تو پھر بھی روزہ نہیں۔ اس میں کچھ تقدیم، کچھ تاخیر، کچھ کمی بیشی کی اجازت نہیں۔ اور یہ انسان کے پورے بدن کا ایک قسم کی عبادت ہے۔ مثلا گلاس میں پانی ہے تو ہاتھ تو جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ کو حکم ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ہے، تو یہ ہاتھ کی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم سے ہاتھ رک گیا تو ہاتھ کو ثواب ملے گا۔ ہونٹوں کو حکم ہے، زبان کو حکم ہے کہ یہ پانی کا گھونٹ کھانے کا نوالا یہ منہ میں نہیں چپانا ہے، دانتوں کو حکم ہے۔ تو یہ سب اعضاء کی عبادت ہے۔ گویا کہ رمضان میں بندے کے تمام اعضاء حکم الہی کے پابند ہیں، اور یہ ایک تربیت ہے۔ جس طرح رمضان میں ہمیں یہ حکم ہے تو غیر رمضان میں بھی ہاتھ کو حکم ہے کہ حرام کے طرف نہیں بڑھنا ہے۔ زبان کو بھی حکم ہے کہ غیبت، ظلم، چغلی، گالیاں، بری باتیں یہ نہیں نکالنے ہیں۔ تو یہ رمضان کے حقیقت جو سمجھے وہ حکم الہی کے تعمیل ہے۔ اور پھر فرض روزہ میں تو بہت سخت امتحان ہے کہ آپ 5-10 منٹ نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہو۔ نفلی روزہ میں تو پھر بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تو شام کو افطاری کرنا ہے، تو شام کو نہیں، پھر دوسرے دن بھی ملا کے، کبھی تیسرے دن ملا کے، کبھی 4-5 دن ملا کے آخر میں ایک بار افطاری کرو تو صوم الوصال کہا جاتا ہے۔ یہ طویل روزے رکھتے تھے۔ فرض میں تو ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، فرض تو اللہ کا حکم ہے۔
کچھ صحابہ کرام نے بھی ایسے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے کہ آج سحری کے بعد پھر 5-6 دن بعد افطاری کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم لوگ نہ رکھو، تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے میرا پروردگار وہ کھلاتے پلاتے ہے۔ تو اس میں تو سخت امتحان ہے، منٹ منٹ کا امتحان ہے کہ نہ آگے بڑھنا ہے اور نہ کمی، تو یہ ایک تربیت ہے۔ اور پھر رات کے تراویح قرآن کریم، یہ دوسرے تربیت ہے، اور حقیقت میں یہ ایک وعظ ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ قرآن کریم ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے کیا مطالبات کر رہا ہے، تو ہمیں اندازہ نہیں، ورنہ سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تراویح پر جو وقت لگتا ہے، یہ تو حقیقت میں اللہ کے طرف سے ایک تقریر ہے اور پیغامات ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، گویا کہ 1.5 گھنٹے تک احکامات الہی مسلسل ان احکامات کے ذریعے پورے مجمع کی تربیت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی قرآن کریم کا ذوق سمجھنے والا ہو، اس پر کبھی بھی تراویح بوجھ نہیں بنے گا، نہ وہ یہ کہے گا کہ جلدی ختم کرے۔ جیسے گناہگار کو فلم میں اور فضولیات میں لذت محسوس ہوتا ہے، تو وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تو یہ روزے تم پر فرض ہے، اور روزہ ظاہراً تو ان 3 چیزوں سے پرہیز کا نام ہے، کھانے پینے سے اور جماع سے، اور حقیقت میں روزہ شرعی روزہ تو ہر گناہ سے پرہیز کا نام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اور جھوٹ کی گواہی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے صبح سے شام تک کچھ کھایا نہ کھایا نہ پیا تو کیا ہوا، حکم کے مقصد کو تو نہیں سمجھا۔ جو حکم الہی کا راز ہے کہ بندہ اپنے عبدیت کو سمجھے کہ میں بندہ ہوں اور مجھے بندہ بن کے رہنا ہے۔ بندہ غلام کو کہتا ہے، غلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، غلام کا اپنا وجود بھی اس کا نہیں ہوتا، وہ مالک کا ہوتا ہے، اس کا 1 سیکنڈ بھی اس کی مرضی کا نہیں ہوتا۔ تو روزے سے مقصد یہ عبدیت سکھانا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھ جاؤں تو پھر بھی میں وہی کا منتظر رہوں گا، وہی مجھے جو کہے میں وہی کروں گا۔